بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم سیرہ کا کنٹینیو کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم قصوہ کی تھوڑی سی سٹوری کو کور کیا تھا، لیکن ہم سیرہ میں وہاں پہنچے تھے کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے پاس بیٹھ کے اس میں پانی ڈالا تھا، اور کنویں کا پانی فوراً بڑھ گیا تھا، اور صحابہ نے اس میں سے جتنی عرصہ بھی وہاں پہ رہے وہیں سے پانی پیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ قریش نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک بہت ہی خفیہ اٹیک جو ہے وہ کریں گے مسلمانوں پہ۔ لہٰذا 80 لوگ جو تھے اسلحہ سے لیس ہو کر تنیم کی طرف سے انہوں نے حملہ صبح فجر کے وقت کیا، مگر مسلمان جو تھے پہلے سے تیار تھے۔ نہ صرف انہوں نے حملہ روکا بلکہ ان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا، اور تمام کے تمام لوگوں کو واپس مکہ بھیج دیا گیا بغیر کوئی نقصان پہنچائے۔ کیا پیغام دینا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ پیغام دینے چاہتے تھے کہ وہ پیس میں آئے ہیں، یعنی امن میں آئے ہیں، اور کسی قسم کا فساد نہیں چاہتے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں 24 میں کہا ہے کہ وہ والذی کف ایدیہم عنکم، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ہاتھ باندھ دیے عنکم تم سے، و ایدیکم عنہم اور ان کے ہاتھ تم سے، ببطن مکہ مکہ میں، من بعد ان اسفرکم علیہم اس کے بعد کہ تم ان کے اوپر کامیاب ہو گئے تھے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ فتح جو زیادہ تر صورت ہے، یہ حدیبیہ ہی کے موقع پہ نازل ہوئی، یہ فتح مکہ کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو اگر ہم اس کو آپ سیرہ کے بعد اس کو سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ زیادہ تر اس میں وہ تمام واقعات کا ذکر ہے جو کہ حدیبیہ کے موقع پہ ہوئی، جس کو کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فتح کہا۔ یعنی حدیبیہ کی جو ٹریٹی تھی، جو معاہدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں ایک فتح دی ہے جو کہ بہت ظاہری فتح ہے۔ تو یہ سورہ فتح جو ہے، لوگوں یہ اکثریت کا خیال ہے کہ مکہ کی اس پہ آئی، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی، اور حدیبیہ ظاہر ہے کہ جو ایک فیصلہ تھا وہ ایک بہت ہی کامیاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ تو دونوں کے ہاتھ روک دیے گئے تھے، اور یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ اس کے بعد قاصدوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، یعنی ادھر سے بھی قاصد آ رہے تھے، ادھر سے بھی قاصد آتے رہے تھے۔ سب سے پہلے ایک قبیلہ تھا خزا، اس کا لیڈر آیا۔ یہ نہ قریش سے تعلق کرتا تھا نہ مدینہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ صرف ایک باہر کا ایک قبیلہ تھا خزا، اس کا لیڈر آیا، اور اس نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ میں ابھی قریش کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ اسلحہ سے لیس ہیں، اس لیے تم احتیاط کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا کہ میں امن سے آیا ہوں، مگر اگر وہ لڑنا چاہیں گے تو میں لڑوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی کہ کیا بہت زیادہ خون بہہ نہیں گیا، کیا بہت زیادہ لڑائیاں نہیں ہو گئیں، کیا قریش اور ہم آپس میں بہت دفعہ لڑ نہیں چکے، ان کا بھی خون بہا، ہمارا بھی خون بہا، کیا قریش ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ میرا کوئی مقصد یہاں لڑنے کا نہیں ہے، میں صرف اور صرف عمرہ کرنے آیا ہوں، اور وہ مجھے عمرہ کرنے دیں، ہم عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اور اگر ان کو ہمارا یہاں پہ آ کے عمرہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تو وہ چند دنوں کے لیے مکہ کو چھوڑ دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، وہ پھر اپنے گھروں کو آ جائیں گے۔ قریش نے اسی شرط کو مانا، لیکن کیا کہا کہ اگلے سال آؤ، یعنی یہ بعد میں جب ٹریٹی مکمل ہوئی تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا شرائط تھیں جس کے اوپر ٹریٹی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ واپس گیا قریش کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اور میرے پاس انفارمیشن ہے، میرے پاس علم وہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہے۔ لیکن ان کے بیوقوفوں نے کہا کہ کیا نئی بات لائے ہو، اور کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں سننی۔ لیکن ان کے کچھ عقل مند لوگوں نے کہا کہ نہیں، بات سن لو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس نے یہ ساری بات بتا دی
کہ وہ امن کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جو جاہل ہیں اور جن کے دماغ بالکل بند ہو جاتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو سننا نہیں چاہتے، صرف اپنی بات کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحث مباحثے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہر ممبر جو ہے اپنی بات بتانا، نہیں میری بات سن لو، نہیں میری بات سنو، نہیں میرا پوائنٹ آف ویو سنو، یعنی دوسرے کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو نہیں۔ تو ہماری ذاتی زندگی میں بحث مباحثے میں ہر چیز میں یہی ہوتا ہے، اور یہ عین جہالت کی نشانی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو تکبر ہے اور یہ جو جہالت ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ ہمارے عقل کو باندھ دیتی ہے، اور ہم پھر جب اس جہالت میں آ جاتے ہیں تو عقل مندانہ فیصلے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیا طریقہ کیا کرنا چاہیے، چاہے دوسرا جتنی ہی غلط بات کیوں نہ کر رہا ہو اس کی بات سن لیں، اور سننے کے بعد پھر اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، اور پھر وہ بھی جذبات میں آ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ کوئی جیسی بھی بات کر رہا ہوتا تھا اس کو ٹوکتے نہیں تھے، اور پھر جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو پورا جسم گھما کے توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے، چاہے کتنی ہی نامناسب نہ ہو کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک نوجوان آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ تو صحابہ کرام نے جب سنا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا میرے نزدیک آؤ۔ وہ جب نزدیک آ گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے یہ بات اپنی ماں کے لیے، تم یہ بات اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگ بھی اپنی ماں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہی بات تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے یہی کہا اور لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ بات اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے توبہ کر لی، لیکن اس حکمت عملی سے کیا ہوا کہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گیا۔ اس نے توبہ کر لی اور آئندہ کبھی اس چیز کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو اپنی عملی زندگی میں لانی ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بحث مباحثے میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا پوائنٹ آف ویو ہم دینا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب وہ شخص آیا، جب وہ شخص بات کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس نے یہ بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تو امن کے ساتھ آئے ہیں۔ آخر میں یہ جو یہ شخص تھا، اس نے اپنی جو فیصلہ تھا سنایا، قریش کے پاس گیا اور اس نے جا کے کہا، یہ جو بعد میں ایمان لے آیا تھا، بدیل بعد میں ایمان لے آیا تھا، آخر میں اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور اس نے کہا کہ اے قریش میری بات سنو، یہ شخص تم سے لڑنا نہیں چاہتا، وہ امن سے آیا ہے، اس کو عمرہ کرنے دو اور واپس جانے دو۔ قریش کا جواب تھا کہ اللہ کی قسم ہم اسے مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے، ورنہ عرب کہیں گے کہ وہ ہم سے جیت گیا ہے، اور وہ اسی بات پر اڑے رہے پورا ہفتہ جتنا مدت رہے۔ بس ان کا فخر یہی تھا کہ لوگ کہیں گے کہ عرب یہ کہیں گے کہ وہ جیت گیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ قاصدوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، ادھر سے بھی قاصد آ رہے تھے بات کر رہے تھے، ادھر سے بھی قاصد آ رہے تھے بات کر رہے تھے۔ اب جو دوسرا قاصد آیا اس کا نام تھا عروہ ابن مسعود، اور یہ کون تھا؟ اس کو ثقفی کہتے تھے، عروہ ابن مسعود ثقفی۔ یہ کہاں سے تھا؟ یہ قریش سے نہیں تھا، یہ طائف سے آیا تھا۔ ثقیف کی جو ٹرائب تھی وہ طائف میں رہتی تھی، تو یہ طائف سے آیا تھا اور اس وقت مکہ میں تھا۔ تو یہ قریش کے پاس گیا اور اس نے جا کے ان کو اس بات کا یقین دلوایا کہ وہ انہی کی سائڈ پہ ہے، اور اس نے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کا دیا کہ کیا میں نے اس موقع پر تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا، کیا میں نے اس موقع پر تمہارا ساتھ نہیں دیا تھا، کیا میں نے تمہارا اس موقع پر یہ کام نہیں کیا تھا۔ یہ سب چیز کہنے کے جب انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں کیا تھا، تو اس پہ اس نے کہا کہ تم مجھے جانے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرتا ہوں۔ اس نے جب آ کے ان سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل وہی بات کی کہ کیا بہت جنگیں نہیں ہو چکی ہیں، کیا بہت زیادہ خون نہیں بہہ گیا ہے، کیا قریش نے ابھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھا؟ ہم امن سے آئے ہیں، اور وہ امن سے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ عمرہ کرنے دیں۔ اور وہی بات کی کہ اگر ان کو ہمارا وہاں پہ آنا پسند نہیں ہے تو چند دنوں کے لیے مکہ کو چھوڑ دیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تو عروہ نے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اے محمد تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، مگر اب تم آئے ہو اور ایسے لوگوں کو ساتھ لائے ہو جن کو ہم نہیں جانتے۔ یعنی یہ لوگ کون تھے؟ یہ نئے مسلمان تھے اور انصار تھے، یہ انصار تھے اور نئے مسلمان تھے، اور تم خون کے رشتوں کو توڑنے والے ہو اور حرم کی حرمت برباد کر رہے ہو، اور تم خون بہانا چاہتے ہو۔ یہ چیز اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ تمام باتوں کا انکار کیا اور کہا کہ میں تو خون کے رشتے جوڑنے آیا ہوں، اور میں ایک بہتر دین لایا ہوں، اور لوگوں کی زندگی بہتر بنانے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کی۔ لیکن اگر ہم اس کو آج کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آج کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے اوپر یہی باتیں ہو رہی ہیں، یہی تمام باتیں، یعنی وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریاں کاٹ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حرمت برباد کر رہے ہیں۔ ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہی لگ رہا تھا۔ آج بھی جو ویسٹ ہے کیا چیز سیکھ رہا ہے؟ اسلام عورتوں کے حقوق نہیں دیتا، عورت بڑی پسماندہ ہے، عورت دبی ہوئی ہے، عورت کے حقوق نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں تو عورت کی حرمت کو برباد کون کر رہا ہے؟ ساری بےہودگی جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کروائی جا رہی ہے، عورت کو برہنہ کر کے کروائی جا رہی ہے۔ عورت کی عزت کیا ہے ویسٹ میں؟ اتنی زیادہ جو عورت 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 انہوں نے کی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جب فیشن میں بھی دیکھیں گے تو مرد کے کپڑے تو وہی ہے، اس کا جسم ڈھکا ہوا ہے، لیکن برہنہ کون ہے؟ عورت ہے۔ کس کے سینے ننگے ہیں، کس کے بازو ننگے ہیں، کون برہنہ ہو کے پھر رہی ہے؟ ساری انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جتنی بےہودگی ہے عورت سے کروائی جا رہی ہے، اور اس کو عورت کی آزادی کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے عورت کی عزت کی بے انتہا پروٹیکٹ کیا ہے، تو اس کو پسماندہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ وقت جو باتیں ہیں اسلام کے خلاف وہ تبدیل نہیں ہوئی ہیں، آج بھی وہی ہیں، صرف وقت بدلے ہیں۔ وہ عرب معاشرہ تھا، آج یہ کہنے کو بہت آزاد معاشرہ ہے، پڑھا لکھا معاشرہ ہے، لیکن وہی تیر چلائے جا رہے ہیں۔ اب عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو اس کے بعد کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بات بھول جاؤ، کیا تم نے آج تک کوئی عرب دیکھا ہے جس نے اپنے ہی قبیلے کو خود برباد کر دیا ہو تم سے پہلے؟ یعنی وہ یہ کہا کہ تم سے پہلے کیا تم نے آج تک کوئی عرب ایسا دیکھا ہے جس نے اپنے قبیلے کو خود برباد کیا ہو؟ یعنی وہ جاہلی اس کی جو پرسپیکٹو تھا، خیالات تھے، ان کا اظہار کر رہا تھا، اور ریزننگ کیا دے رہا تھا کہ تم سے پہلے ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے اپنے قبیلے کو خود برباد کیا ہو۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ نہیں، اس نے یہ کہا کہ تم اپنی ٹرائب کو ختم کر دینا چاہتے ہو، کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کیا جیت یہ ہوتی ہے، جیت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنی ہی ٹرائب کو ختم کر دو، یہ جیت ہے۔ اور اگر قریش جیت جاتے ہیں تو اللہ کی قسم میں آس پاس کوئی خاندانی لوگ نہیں دیکھ رہا، بلکہ یہ تو ادھر ادھر کے جمع کیے ہوئے چند لوگ ہیں، اور جب تم پہ مشکل آئے گی تو یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور واقعی جو مینٹیلٹی تھی وہ وہی گینگ مینٹیلٹی تھی۔ اس کے خیال سے یہ ایک قبیلہ نہیں تھا، یہ تو مختلف قبیلے کے لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے آئے تھے، لیکن وہاں پہ ابھی تک تو یہی ہوتا تھا، قبیلہ اگینسٹ قبیلہ ہوتا تھا۔ یعنی قریش، حوازن، ثقیف اور یہ سارے قبیلے جو تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، اور اگر قبیلہ چاہے غلط بھی ہوتا تھا تو ساتھ کیا ہوتا تھا؟ قبیلے کا دینا تھا، قبیلے کے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ کوئی قبیلہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کو
کون نظر آ رہے تھے؟ اوس نظر آ رہے تھے، خزرج نظر آ رہے تھے، اور جو آس پاس کے علاقوں کے مسلمان لوگ تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ تو اس مختلف قبیلوں کے لوگ اکٹھے نظر آ رہے تھے، اس کو اسلام کی یونٹی نظر نہیں آ رہی تھی، اس کو اسلام کی حرارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ تم سب اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، تو اس نے ایک آواز سنی، اور بدترین گالی تھی جو کہ اس نے سنی۔ اور کیا یہ کون اس نے کہا، اس نے جو آواز سنی اس میں یہ تھا کہ جاؤ تم لات کی پیشاب کی جگہ کو جا کے چوسو۔ یعنی یہ ایک لات ان کی فیمیل گاڈ تھی۔ جب اس نے یہ گالی سنی جو اتنی بدترین گالی تھی، تو اس نے عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن ابی قحافہ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ابو بکر، بلکہ انہوں نے کہا کہ ابن ابی قحافہ۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ اور کیونکہ یہ لات کے خلاف شدید ذلت کی بات تھی، کیونکہ وہ لات کو تو اپنا خدا سمجھتے تھے، اور ثقیف کا خدا کون تھا؟ لات ہی تھی، عورت تھی، فیمیل گاڈس تھی ان کی۔ تو اس پہ اس نے جواب دیا کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا، تم نے وہ بھلائی نہ کی ہوتی، تو جس کا میں نے بدلہ نہیں چکایا، تو میں بھی ایسی ہی بات تمہارے بارے میں کرتا۔ یعنی کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کا قرضہ چکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ بات جو ہے اس کا جواب نہ دیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کتنے غصے میں آ گئے، جو کہ سب سے زیادہ جنٹل تھے، سب سے زیادہ نرم دل تھے، اور سب سے زیادہ شائع تھے۔ وہ اس قدر نرم انسان کا غصہ صرف ایک لمحے میں کہاں سے بھڑکا اور کیسے چڑھا کہ انہوں نے اتنی غلیظ بات کہہ دی۔ کس بات پر؟ صرف ایک لمحے میں کس بات پہ ان کو اتنا غصہ چڑھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اس بات کی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کا مظاہرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے۔ آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب حالات اتنے خراب ہوں، یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہو جو کہ کسی ریزننگ کو نہ سمجھ رہے ہوں، آپ کی کسی بات کو نہ سمجھ رہے ہوں، تو ان کو ساتھ پھر اگر آپ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کہتے ہیں جس سے کہ آپ کا پوائنٹ وہ سمجھ جائے، تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جنرل رول یہی ہے کہ عموماً اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال، اور دوسرا سبق ہم کیا دیکھتے ہیں، آتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھائی ہمیشہ کام آتی ہے۔ کہ عروہ کا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب نہ دینا، یہ کہنا کہ تم نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی تو ورنہ میں جواب دیتا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عروہ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بھلائی کی تھی، اس کا اتنے سال بعد بھی عروہ نے اس بھلائی کا لحاظ رکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جواب نہ دیا۔ عروہ اصل میں اس محبت کو کی عالم کو نہ جانتا تھا جو مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی۔ اور آج بھی ہم کسی بھی غیر اخلاقی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے وہ سن نہیں سکتے۔ اور اس زمانے میں ایک اور رواج بھی تھا کہ دو لیڈرز جب ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کی داڑھی پکڑتے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ برابر کا رتبہ ہے۔ تو عروہ نے کئی بار ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پکڑی، اور ایک تلوار پیچھے سے آتی تھی اور اس کا پچھلا حصہ اس کے ہاتھ پہ ہلکا سا لگاتا تھا کوئی۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہوا، اور ہر بار وہ جو مارنا تھا وہ سخت ہوتا گیا، آخر میں اتنے زور سے پڑا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد اگر تم نے ایسا کیا تو یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو عروہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو پتہ چلا کہ اس کا اپنا بھتیجا مغیرہ الثقفی تھا، جو کہ اب مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ اس کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو اب اس نے زور سے پکڑا تو میں یہ تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی آج ہم شاید ان رشتہ داریوں کی اہمیت ہمارے ہاں کیونکہ بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی بھی
بھتیجا اپنے چچا کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا تھا، تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں رشتہ داریاں اتنی اہم تھی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال کوئی معاہدہ نہ ہو سکا اور عروہ واپس چلا گیا، اور عروہ نے واپس جا کے کیا نقشہ کھینچا صحابہ کرام کا، اس کو انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ وہ سیرہ کا بہترین پوائنٹ ہے، اس کے الفاظ، اس نے جو الفاظ استعمال کیے، انشاءاللہ ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج ہمارا یہ سیرہ یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جانے انجانے گناہ معاف فرمائے، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے، اور جو پچھلی زندگی میں کیے ہیں وہ معاف فرمائے، اور آگے کی زندگی میں جو کریں گے ان کو بھی معاف فرمائے، اور ہدایت کا راستہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے آسان کر دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔